کیا آپ جانتے ہیں کہ اردو شاعری میں آنکھ صرف محبوب کی دید کا ذریعہ نہیں بلکہ صحت، بصیرت اور انسانی حسن کا ایک گہرا استعارہ یعنی میٹافر بھی ہے؟ معروف ماہر امراض چشم ڈاکٹر عبد المعیز شمس کی یہ نایاب کتاب آنکھ اور اردو شاعری ادب کا ایک حسین امتزاج ہے۔ اس میں اردو ادب کے منتخب اشعار شامل ہیں جو آنکھ کی خوبصورتی، اس کے حسن اور درد کو خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ کتاب کی خاص باتیں: حمد، نعت، غزلیات، گیت، دوہے اور رباعیات کے علاوہ آنکھوں سے متعلق 800 مشہور محاورے اور ہر محاورے پر دلچسپ اشعار، کلاسیکی اور جدید شعراء کا شاندار منتخب کلام جو ادبی ذوق کے ساتھ صحت کا شعور بھی اجاگر کرتا ہے۔ یہ کتاب ڈاکٹرز، اساتذہ اور شاعری کے شوقین افراد کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے۔ آئیے اس ادبی شاہکار سے آنکھوں کی دنیا کو نئی جہت دیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے آج کے مہمان ایک انٹرویو میں اپنی عمر کے پڑاؤ پر ایک شعر کہا تھا کہ اب وہ پیری میں کہاں عہد جوانی کی امنگ، اب وہ پیری میں کہاں عہد جوانی کی امنگ، رنگ موجوں کا بدل جاتا ہے ساحل کے قریب۔ اور میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ان کے پروفائل کو دیکھ کر، ان کی کارکردگی کو دیکھ کر، کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جس شدت سے، جس جنون سے خدا کی دی ہوئی زندگی کا حق ادا کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ یہ سفر بہت آگے تک جاری رہے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر عبد المعیز شمس صاحب۔ ملک کی تقسیم سے پہلے 1945 میں دنیا میں تشریف لائے۔ بچپن سے ملک کی سیاسی حالات کے چلتے اس حد تک جدوجہد میں وقت گزرا کہ 7ویں جماعت میں پہلی مرتبہ اسکول دیکھا، رانچی میڈیکل کالج سے MBBS کیا، پھر AMU سے ماسٹرز کیا آپتھلمالوجی میں، اور اس کے بعد جاپان، سنگاپور اور ملیشیا میں مزید ٹریننگز حاصل کریں، اور پھر ایران اور سعودی عربیہ میں تقریباً 2 دشک آپ نے اپنی طبی خدمات انجام دیں۔ AMU کے فیکلٹی ممبر بھی رہے، 20-22 سے زیادہ ممالک آپ نے سفر کیا، افریقہ اور ایشیا کے دور دراز علاقوں میں مفت آنکھوں کے آپریشنز آپ نے کیا، اور غریب و مجبور لوگوں کے لیے بے لوث خدمت کو اپنی زندگی کا مرکزی مقصد بنایا۔ علم سائنس کو اردو زبان میں عام کرنا ہو یا 300 سے زیادہ مقالات اور 10 کتابوں کی تخلیق، ڈاکٹر شمس فکر و عمل دونوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ آج بھی علی گڑھ میں دارالسلام کمیونٹی سینٹر کے ذریعے مسجد، لائبریری، کوچنگ کلاسز اور کلینک میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور خدمت خلق میں مصروف ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی کئی میں نے انٹرویوز وغیرہ دیکھے اور آپ کے بارے میں تمام تحقیقات میں نے کی اس انٹرویو سے پہلے، تو یہ معلوم ہوا کہ ملک کی تقسیم کو آپ نے دیکھا اور بچپن میں دربدر ہوئے، مشکل وقت گزرا۔ ابتدائی تعلیم والد صاحب نے دی، فارسی اور انگریزی پڑھائی، 7ویں جماعت میں اسکول میں داخلہ ملا، پھر آپ ایک کامیاب ماہر چشم بنے۔ تو اس جد و جہد نے کس طریقے سے آپ کی شخصیت کو نکھارا جو آپ آج اس مقام پر پہنچے؟ الحمدللہ، میں نے اسکولنگ مختلف جگہ پہ کی۔ میرا ایڈمیشن، جیسا کہ آپ نے بتایا، کہ کلاس 7 میں سب سے پہلے بار ہوئی، میرا ایڈمیشن ہوا، اور پھر کسی وجہ سے ہم کو واپس اپنے وطن پٹنہ آنا پڑا۔ میں پٹنہ کا رہنے والا ہوں جی۔ وہاں پھر اسکولنگ ہماری ہوئی، جی۔ اور اسکولنگ میں کوئی بہت اچھا ہم نہیں کر سکے اسکول میں، کیونکہ شفٹ ہونا پڑا کئی بار، اور پھر BSc کے لیے ہم چلے گئے چمپارن، ایک جگہ ہے بہار میں، جی۔ تو چمپارن جانا ہوا، وہاں BSc ہم کر رہے تھے، تو میرا ایڈمیشن میڈیکل کالج میں ہوا۔ جی۔ یہ بالکل غیر متوقع تھا ہمارا ایڈمیشن، کیونکہ میرے پاس ایسے حالات تھے کہ ہم میڈیکل کی تعلیم قاعدے سے، یعنی ایڈمیشن بھی سخت تھا ہمارے لیے، لیکن بہرحال اللہ میاں نے مدد کیا، اور اللہ کی مدد سے ہم ہر زینہ
چڑھتے گئے. اور اللہ کا شکر ہے اور احسان ہے اس کا کہ ہمیں ہمت دی. اور میں یہ کہوں جو ایک ورڈ وہ استعمال ہوتا ہے بہت، سیلف میڈ. جی تو میں نے بچپن سے ٹیوشن ہی کر کے پوری کی اپنی پڑھائی، یہاں تک کہ MBBS بھی ہم نے ٹیوشن سے ہی کیا. اچھا. اور الحمدللہ وہاں سے نکلنے کے بعد پھر فکر ہوئی کہ ہم کو MS کرنا ہے. علی گڑھ کا نام ہم نے سن رکھا تھا اور کبھی جانتا نہیں تھا. کچھ لوگوں کو جانتا تھا جو علی گڑھ میں پڑھ رہے تھے اس وقت، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ یونیورسٹی امیروں کے لیے ہے. اچھا. تو اس میں پھر داخلہ جو ہوگا تو شاید ہم نہ کر پائیں، مگر بہرحال ایک ایسا راستہ نکلا کہ ہم کو پھر علی گڑھ آنا پڑا. جی. اس بیچ میں ضمناً یہ کہتا چلوں کہ ایک واقعہ کا ذکر کروں گا کہ جب میرا میڈیکل میں ایڈمیشن ہوا رانچی میڈیکل کالج میں، تو ایڈمیشن سے 1 سال پہلے وہاں رانچی میں رائٹ ہوا تھا. اچھا. رائٹ ہوا تھا اور اس میں میڈیکل کالج کے لڑکوں پر سے بدلہ لیا گیا تھا وہاں جہاں میں نے ایڈمیشن لیا تھا. تو اس میں سے ایک لڑکے کو لینچ بھی کیا گیا تھا، شہید ہو گیا بیچارہ. اور پھر لڑکے چونکہ محفوظ نہیں تھے کالج کے ہاسٹل میں، تو ان لوگوں نے ایک گاؤں میں پناہ لی تھی اور اسی گاؤں میں رہتے تھے، ٹوٹے پھوٹے مکان میں، جیسے گاؤں میں ہوتا ہے ویسے رہتے تھے. تو میں بھی داخلے کے بعد وہاں پہنچا، لیکن پتہ نہیں کہاں سے ایک بار ایسا ہوا کہ ہم نے لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ سلسلہ کب تک چلے گا، یا تو ہم کو کالج واپس جانا چاہیے، وہاں ہم لوگ ہاسٹل میں رہیں، جی. اور نہیں تو پھر دوسرا سوال یہ ہو کہ آخر کیا ہو. جی. تو ہم نے کہا وہ ایک ہاسٹل بناتے ہیں. تو کیسے بنے گا؟ تو پھر چندے سے بنے گا. تو پھر ہم نے ایک مشن شروع کیا وہاں، ساتھیوں نے اور سینئرز نے، اور پھر پورے ہندوستان میں ہم لوگوں نے چندہ کیا ہاسٹل بنانے کے لیے. اچھا. الحمدللہ وہ ہاسٹل قائم ہوا اور مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب نے اس کی سنگ بنیاد رکھی تھی 1972 میں. اچھا. اس زمانے میں چندہ جمع کرنے کے لیے میں علی گڑھ آیا تھا. اچھا. اور پورے یونیورسٹی میں ہر کمرے سے جا کے صرف 1 روپیہ مانگتا تھا. تو اس وقت کئی لوگ تھے لیڈر جو نام آتا رہتا ہے، اعظم خان تھے، عارف محمد خان تھے، پھر قیصر محمود تھے اس وقت. جی. تو قیصر محمود صاحب نے بڑی مدد کی اس وقت اور ہر کمرے لے جاتے تھے اور چندہ دلواتے تھے. تو 8,000 روپے ہم لوگوں نے اس وقت علی گڑھ میں جمع کیا تھا، علی گڑھ سے. لیکن ایک بات جو تھی وہ یہ، جتنا ہم کو گھومنے کا موقع ملا تو دل چاہتا تھا کہ کاش ہم یہاں پڑھتے. تو یہ تمنا تھی. تو بہرحال اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم یہاں کے ماحول سے بہت متاثر ہوئے. جی. کہ لڑکوں کا رہن سہن، ملنا جلنا، اور جب چندہ لینے جاتے تھے تو ہر کمرے میں جاتے تھے تو ہر کمرے میں ایک شعر، پتہ نہیں کس نے اس کو چھپوا کر اور اس لوگوں کو دیا تھا، اور وہ ہر کمرے میں میز کے اوپر لگا ہوا ہوتا تھا. اور علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. جی. تو اس شعر نے مجھے بہت متاثر کیا اور ہر لڑکے. تو اس کے بعد سے پھر بس دعا کرتے رہے کہ کبھی کاش موقع ملتا ہم کو پڑھنے کا. بہرحال MBBS ہو گیا. حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم پھر سفر کرتے. تو ہمارے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے پروفیسر BP کشیپ، بہت مانتے تھے، بیٹا جیسا مانتے تھے. تو انہوں نے جب سنا کہ میرا ایڈمیشن وہاں ہو رہا ہے، کال آئی ہے، تو پھر انہوں نے اپنی طرف سے 1 سال کا خرچ ہم کو دیا اور کہ جاؤ تم کنٹینیو کرو اور وہاں پڑھ کے اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کو سنبھالو. کیا بات، کیا بات. جب یہاں آ گئے تو یہاں اس وقت پروفیسر حمیدہ سعید الظفر ہماری ڈائریکٹر ہوا کرتی تھی. جی. تو ایڈمیشن ہو گیا. پھر اتفاق سے کچھ ہی دن کے بعد ہم کو انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ ICMR کی اسکالرشپ مل گئی، سینئر فیلوشپ. جی. تو وہ اور سہارا ہو گیا ہم کو. تو اس کے بعد سے ہم نے شروع کیا
جی اور پھر گویا یہیں سے ہماری جو بھی ہم نے سیکھا یا جو بھی ہم نے کیا جی وہ یہیں سے علی گڑھ سے شروع ہوا اصل میں. جی پھر 1 سال کے اندر ہم نے ایک پیپر تیار کیا، اپنا سائنٹیفک پیپر تھا، اور اس کو لے کے ہم گئے وہاں. جی اس کو ہم نے بھیجا انٹرنیشنل کانفرنس میں، جہاں ایکسیپٹ ہوا. کانفرنس کراچی میں ہو رہی تھی، تو وہاں جانے کا موقع ملا. اس وقت خسرو صاحب وائس چانسلر تھے، ان کے پاس سفارش کر کے پہنچے کہ ہم کو کچھ مل جائے یونیورسٹی سے جانے کا. تو انہوں نے بیچارے نے بڑی کوشش کی، اور اکاؤنٹس افسر جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، یہ اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ کو نہیں مل سکتا، ٹیچر ہوتے تو مل جاتا. لیکن خسرو صاحب نے بہت ہمت دلائی، بولے کہ اب آپ نوجوان ہیں، آپ ضرور جائیے اور اس موقع کو نہ چھوڑیے. جی بہرحال کسی طرح سے اس زمانے میں ریلوے کا وہ کنسیشن ٹکٹ ملا کرتا تھا، تو 17 روپے میں ہم اٹاری پہنچ گئے اور بارڈر کراس کیا. بارڈر کراس کرنے کے بعد وہاں جب لاہور پہنچے ٹکٹ لینے کے لیے، تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے، تو بتایا علی گڑھ. تو بڑی عزت، بولے کیسے آئے یہاں تک؟ ہم کہا کہ ہماری کنسیشن سے آئے. بولے ہم پھر اور کنسیشن آپ کو اس کو بڑھا دیتے ہیں، کراچی تک کا پھر ٹرین میں کنسیشن دے دیا. وہاں گئے، کانفرنس اٹینڈ کی، اپنا پیپر پڑھا، اور وہیں پریسیڈنٹ تھے اس وقت یہ جنرل ضیاء الحق صاحب. ہاں، ضیاء الحق صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور ان سے پھر سفارش کی کہ ہم کو 1 ہفتہ اور رہنے دیجیے. تو 1 ہفتہ ہم کو ویزا بھی اور بڑھ گیا. بہرحال تو اس طرح سے ہم نے ایم ایس وہاں سے کیا، اور ایم ایس کے بعد پھر ہم نے سفر کیا ایران کا. ہاں، میں یہ پوچھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب، ایک آپ نے ذکر کیا آپ کے پروفیسر کشیپ صاحب نے آپ کو 1 سال کی اسکالرشپ دی. یہ بڑا ایک یعنی ایک تضاد ہے زندگی میں کہ ایک طرف فرقہ وارانہ فسادات کی مار بھی جھیلی، اور اس کے بعد ایک غیر مسلم ٹیچر نے آپ کی تعلیم کو اسپانسر کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہندوستان کا بنیادی مزاج تھا، جو شاید ایسا لگتا ہے کہ اس کو کچھ خطرہ سا محسوس ہو رہا ہے. گنگا جمنی تہذیب جو ہماری رہی ہے، تو آپ نے اس کو وہ حالات ابھی بھی ہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے بعد بتائیں، ہم جب ایران سے واپس آئے جی تو نہیں، ایران سے پہلے گاندھی آئی ہاسپٹل میں ہم کو جاب مل گئی. ڈاکٹر جے ایم پاوا تھے اس وقت جی چیف میڈیکل افسر. جی تو وہ بے انتہا مانتے تھے، بے جی انتہا، وہ بھی بڑا بیٹے بہت جیسا بڑا مانتے تھے. نام تھا ان کا، بہت زمانے تک بہت بڑا بہت نام مانتے تھا. تھے. جی اور جو کچھ سیکھا میں نے سرجری ان سے سیکھی، اور اتنا ڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے کہ جب ان کی لسٹ ہوتی تھی 20-22 آپریشن کی، تو 2-3 آپریشن کر کے ہم پر چھوڑ کے چلے جاتے تھے، بیٹا آپ کر لیجیے گا. تو ایسے سیکھا ہم نے. جی پھر انہی کی وجہ سے میرا وہ کال آئی تھی جاپان سے، انڈو جاپانیز آفثالمک فیڈریشن سے، کہ ہم ٹریننگ کے لیے، مائکرو سرجری کی ٹریننگ کے لیے جاپان جائیں. اچھا انہوں نے ایک فنکشن میں اناؤنس کر دیا کہ میرے ڈاکٹر عبد المعز جا رہے ہیں جاپان، اور ٹریننگ کے لیے میں بھیج رہا ہوں. اور جب ختم ہوا تو ہم نے پوچھا سر آپ نے کہہ تو دیا، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں، ہم جائیں گے کیسے؟ بولے کوئی بات نہیں بیٹا، آپ جائیے، اور ہم ہاسپٹل سے دلواتے ہیں آپ کو، بعد میں دے دیجیے گا اس کو واپس. تو انہوں نے پھر ہمارے جانے کا انتظام کر دیا. پھر 1 مہینہ وہاں جاپان گئے ہم، وہاں ٹریننگ میں. ساتھ ساتھ ہم نے ملیشیا اور سنگاپور میں پروفیسر آرتھر ایم لی کے ساتھ کام کیا. پھر جاپان میں اکیرا موموسے پروفیسر تھے ہمارے، ان کے ساتھ کام سیکھا ہم نے مائکرو سرجری. اس کے بعد سے وہاں سے واپس آئے، اور پھر حالات ملک کے ایسے بدلے کہ پھر ہم نے سوچا کہ نہیں، اور نکلنا چاہیے. پھر سعودی عرب چلے گئے، وہاں ہم نے کام کیا، منسٹری آف انٹیریئر میں تھے. تو اللہ میاں نے عزت دیے، پیسے دیے، اور شہرت دی. تو 17 سال میں نے وہاں گزارے، طائف میں پہلے، اس کے بعد سے مکہ مکرمہ میں رہے. اور جب دیکھا کہ اب ریٹائر ہونے کا وقت آ رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ اب تو چلنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں ہم کو کچھ کرنا. تو میں نے بجائے اپنے شہر پٹنہ کے علی گڑھ پسند کیا. کیونکہ اب تیسری وجہ سنیے، ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے گاندھی ہاسپٹل میں میرے ساتھ کام کرتے تھے، ڈاکٹر پی کے شرما، جو ابھی علی گڑھ کے مشہور ترین اور بہت پرانے سرجن ہیں، آئی سرجن. تو ہم دونوں بڑے گہرے دوست تھے. تو انہوں نے ویلکم کیا اور کہا کہ آپ آ جائیے، ہمارے ساتھ رہیے، اور ہم لوگ مل کے کام کریں گے. تو 2008 سے آج تک
ان کا آپریشن تھیٹر ہے، ان کا ہاسپٹل ہے، سب کچھ ہے، میری صرف کلینک ہے. اب میں اپنے سارے پیشنٹ کو لے جا کے وہیں ان کے یہاں آپریٹ کرتا ہوں. کیا بات. تو یہ کیا بہت بات. بڑی بات ہے. بالکل. جی، تو ہمیں کبھی ایسا موقع مطلب یہ محسوس نہیں ہوا جی کہ کوئی ایسی چیز ہے سماج میں ہو رہا ہے، جی. لیکن اچھے لوگ بھی بہت ہیں. بہت زیادہ ہیں. جی زیادہ ہیں. بالکل بالکل جی اچھا ڈاکٹر صاحب، جی ایک آپ کا جو انٹرویو تھا وہ آوارگی ود دانش جاوید دانش صاحب کے ساتھ، اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ نے سنایا تھا کہ جب آپ کی پوسٹنگ گائنی میں تھی، شاید پوسٹ گریجویشن کے جی. دوران نہیں ہوگی، تو نہیں، انڈر گریجویشن میں، تو جی جی پوکھرن والا ایکسپیریمنٹ ہوا تھا، نیوکلیر جی. بلاسٹ ہوا تھا، اور ایک عورت نے ایک بچی کو جنم دیا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کو دیکھنے سے انکار کر دیا. وہ میں سمجھ نہیں پایا وہ کیا واقعہ تھا، کیا مطلب یہ دونوں اس کا کی وجہ کوریلیشن یہ کیا تھی تھا؟ کہ یہ اصل میں وہ لیڈی جو تھی وہ بہت زیادہ بیمار تھی، اور وہ اس کے کمپلیکیشن تھا کچھ ڈیلیوری میں. ہاں. تو ہر روز جاتے تھے اور پھر چلے آتے تھے. ایک دن صبح کو جب ہم تیار ہو کے نکلے تو سامنے اخبار آیا. اس وقت تو کچھ اور تھا نہیں وسیلہ، اخبار یا ریڈیو. تو اخبار تھا، اخبار پہ یہ نئی چیز پڑھی ہم نے کہ یہ ایکسپلوژن ہوا ہے، اور یہ اس کے بعد سے پھر اس سے کیا کیا فائدے ہوں گے یہ سب گنایا گیا تھا اس میں. تو یہ سب ہم دیکھ رہے تھے اور ہم خوش ہو رہے تھے کہ واقعی اب تو بہت ڈیولپمنٹ بہت بڑھے گا، اور کیا سے کیا ہو جائے گا ہندوستان ہمارا. اور اس کے بعد سے جب وہاں پہنچے اچانک تو دیکھا کہ ڈلیوری اس کی ہونی ہے. اس کے بعد ڈلیوری ہوئی. اس کے بعد بچے کو لے کے ہم اس کی ماں کے پاس گئے کہ دیکھو تم 3 دن سے پریشان تھی، دیکھو یہ تمہارا بچہ ہے. تو وہ بچی ہم نے کہا یہ تمہاری بچی ہے. تو اس کی چوتھی بچی تھی وہ. اوہو. اچھا. ہاں. تو وہ منہ پھیر لیا اس نے، ہاں. اور جو جملہ کہا وہ بڑا خطرناک تھا کہ اس کو آگ میں ڈال دیجیے. اوہ. تو اچھا. ان دونوں میں کنٹراسٹ کرنا ہے. ہم جا رہے ہیں، ترقی اتنا کر رہے ہیں کہ اٹامک ایکسپلوژن ہو رہا ہے، صحیح اور صحیح. دوسری طرف یہاں تک سماج میں یہ برائی ہے، اور اس بالکل کو صحیح. کیا سمجھا جائے. بالکل صحیح. اور پھر بالکل صحیح. ہمارے لکھنے کا جو سلسلہ سائنس کا شروع ہوا اس وقت سے تو اب جی. تک جاری ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب، ایک شعر جو آپ نے سنایا ہے کہ کیا تیری دنیا میں کچھ بھی دید کے قابل نہ تھا، میں نے سنا ہے کہ چونکہ آپ ماہر چشم ہیں تو سر سید ڈے بالخصوص سر سید کو بطور عقیدت آپ ہر سال 200 آپریشنز آئی سرجری فری میں کرتے ہیں، اور آپ نے افریقہ اور ایشیا کے غریب ملکوں میں بھی بہت کام کیا ہے. تو کیا تجربہ ہے، کیا اس کو کیسے آپ اور واضح کریں گے کہ کس جذبے کے تحت آپ، جہاں دنیا ایک طرف جو ہے وہ بہت پیسہ کمانے میں اور اس میں لگی رہتی ہے، آپ نے اپنے آپ کو خدمت خلق میں بالکل بری طرح سے جھونکا ہوا ہے؟ اصل میں جب سے بتایا آپ کو ہم نے، وہ شروع ہوا ہمارا وہاں جو ہاسٹل ہم نے مہم ایک چلائی تھی ہاسٹل جی بنانے کی. جی. الحمدللہ ہاسٹل بن گیا، اور آج بھی اس میں تقریباً 70 لڑکے رہ رہے ہیں، مسلم لڑکے اس اچھا. ہاسٹل میں، اور اچھا. محفوظ ہیں. میڈیکل کالج کے بالکل سے سٹا ہوا ہے وہ، جی. اور محفوظ ہیں، پڑھ رہے ہیں. تو اس وقت سے ہمیں خواہش ہوئی کہ نہیں ہمیں کچھ کرنا ہے. اور یہ ضرور ہے کہ ہم نے علم حاصل کیا اور اس سے کمایا بھی ہم نے، لیکن یہ مقصد یہ تھا ہمارا پڑھنے کا کہ ہم اپنا جو سرمایہ ہے ہم اس کو غریبوں کے لیے استعمال کریں. اور کبھی ہمیں تمنا نہیں ہوئی کہ ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑی ہو اور بڑی کوٹھی ہو، اور اس کی تمنا نہیں ہوئی. ہم نے کہا جو ہے وہ کافی ہے الحمدللہ. اللہ نے جو دیا ہے، جو ہمارے حالات تھے جو جی پارٹیشن کے بعد اور اب سے بہت فرق ہے، جی. لیکن اس پیسے کو رکھ کے کیا کرے گا آدمی؟ تو غریبوں میں اس کو استعمال کیا جائے. تو صحیح. اس لیے ہم نے وہاں ایک البصر فاؤنڈیشن ہے سعودی عرب میں، وہاں ایک این جی او ہے، بہت بڑا این جی او ہے. ان کے 24 یا 25 ہاسپٹلس ہیں پوری دنیا میں بھرے ہوئے جہاں کام ہو رہا، آئی ہاسپٹل. تو ان کو ہم نے کہا کہ ہم سے ہر سال ہم سے 15 دن لے لیجئے، اور جہاں چاہیے گا بھیجیے گا، ہم چلے جائیں گے وہاں جا کے آپریٹ کریں گے. تو ان کے ذریعے ہم بھیجے جاتے تھے وہاں، اچھا. اور اس کے عوض میں ہم کچھ لیتے نہیں تھے. جی. اور ملک جو شروع ہوا تو وہاں کم سے کم 2 درجن افریقن اور ایشیا
کے ملک ہوں، جیسے بلندی والا ملک ہم نیپال ہو، جزیروں کا ملک مالدیپ ہو، صحارا ریگستان والا موریتانیہ ہو، اور دلدلی ملک آئیوری کوسٹ ہو، جنگلوں کا ملک سیرا لیون ہو، اور ساحلی ملک گیمبیا ہو، اور گل و بنفشہ اور نسترن والا ملک ایران ہو، اور نخلستان والا ملک سعودی عرب ہو. میں نے سب جگہ جا کے کام کیا، اور بہت ہی مطمئن رہا، اور اپنے پروفیشن میں ہم کو بہت ہی سیکھنے کو ملا اور جاننے کا، لوگوں سے ملنے کا موقع ملا. تو بہرحال یہ خوشی ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے. کتنا خوبصورت ایک عقیدہ بھی ہے، اور یہ نعمت بھی ہے کہ بینائی، دنیا کو دیکھنے کا، اس خوبصورت دنیا کو دیکھنے کا ذریعہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو یہ بہت بڑی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ نعمت ہے. تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے 10 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، جس میں کافی ذکر آپ کی ایک کتاب کا ہوتا ہے، آنکھ اور اردو شاعری. تو اس کی 2 جلدیں غالباً شائع ہو چکی ہیں، اور تقریباً 800 صفحوں کی کتاب ہے. دلچسپ موضوع ہے. تو یہ خیال کیسے آیا کہ چشم کے اوپر، آنکھ کے اوپر جو اشعار ہیں ان کو کمپائل کریں اور اس کو کتاب کی شکل دیں؟ جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر تو چشم ساقی سے پیو یا لب ساغر سے پیو، بے خودی آٹھوں پہر ہو، یہ ضروری تو نہیں. رومانٹسزم زیادہ ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے آنکھوں سے، غزال سی آنکھیں. جی جی. تو اصل میں یہ ہے کہ جو میرا جو سفر ہوا، یا بقول جاوید دانش کے کہ آوارگی ہم نے کہاں کہاں کی، تو اس آوارگی میں لاکھوں بیمار، کمزور، مزمحل، خستہ حال، گندی اور بھدی آنکھیں دیکھی ہیں، اور آنکھوں کے ظاہری و باطنی امراض کو اپنی آنکھوں سے باہر اور اندر جھانک کر دیکھا ہے. کیا بات. علاج معالجہ کے دوران نہ صرف بیمار بلکہ خوبصورت، مسحور کن، دلکش اور ہوشربا آنکھیں بھی دیکھنے کو ملی، جو میری ادبی شعور اور شعری ذوق کو محبیس کرتی رہی. شاید انہی کا پرتو مختلف شعراء کے اشعار میں تلاشتا رہا، اور آنکھوں سے متعلق اتنے اشعار جمع کر لیے جسے مخصوص ترتیب کے ساتھ ہم نے پیش کیا ہے. اور ابھی 21 دسمبر کو اس کی رسم اجرا ہوئی تھی ابن سینا اکیڈمی میں. اچھا جی. میں انشاءاللہ ضرور حاصل کروں گا، اس کتاب کو پڑھوں گا. آپ اپنا آنکھوں کے اوپر آپ کا، اچھا آپ خود بھی کہتے ہیں یا صرف کمپائل کیا آپ نے کچھ؟ نہیں، میں بالکل شاعر نہیں ہوں، آج تک ایک شعر بھی نہیں کہا. اچھا. تو لیکن جی، آپ کو ایک شعر البتہ اگر سنائیں تو یہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو، کیا تو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. صحیح بات. تو اس کی گہرائی کو دیکھیے، بالکل، کہ جہاں جس طرح کا درد ہو لیکن روتی تو ہے آنکھ ہی. صحیح بات. تو یہ علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے اس کو پیش کیا ہے. کیا بات. مبتلائے درد کوئی عضو ہو، آنکھ تو روتی ہے آنکھ. صحیح بات ہے. تو ایسے اشعار نہ جانے کتنے ہیں ہماری کتاب میں، جو آپ کو انشاءاللہ پیش کریں گے تو آپ دیکھیں گے. 800 صفحات کی ایک کتاب ہے، 800 پیجز، اور آنکھوں پہ محاورے کم سے کم 800 ہیں. اور ہر محاورے پہ اشعار ہیں. کیا بات. تو یہ خاص بات ہے اس کی. اور اس کتاب میں حمد ہے، نعت ہے، غزل ہے، گیت ہے، دوہے ہیں، رباعیات ہیں، یہ سارے ہیں اس میں. جتنا ہے اکٹھا کر سکتا تھا اکٹھا کیا ہے. کیا بات. اور پھر شاعر جو ہے وہ زیادہ تر عورتوں کے آنکھ کی باتیں کرتا ہے، لیکن ہم نے 7 شاعرہ کو بھی اس میں شامل کیا ہے کہ وہ آنکھوں کے بارے میں کیا کہتی ہیں. یہ خاص بات ہے. جی. نہیں، اور صرف آنکھ نہیں بلکہ آنکھ سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، پلکیں ہیں، ابرو ہیں، مشگاں ہیں، تو یہ سب پر اشعار ہیں ہمارے پاس اس کتاب میں. کیا بات. بالکل میں ضرور اس کتاب کو پڑھوں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اتنی انٹرنیشنل آپ کو ریکگنیشن ملا ہے،
اور اس کے باوجود آپ نے بہت خاموشی کے ساتھ پوسٹ ریٹائرمنٹ جسے کہنا چاہیے علی گڑھ میں دارالسلام کمیونٹی سینٹر کو چلانا کا انتخاب کیا. تو یہ سینٹر اس کی کیا کارکردگی ہیں، ذرا سا کچھ تھوڑا سا مختصر طور پر یہ اصل میں ہوا یہ کہ دورہ بائی پاس پہ ایک ہاسپٹل ہم نے قائم کیا، چیریٹی ہاسپٹل، جس کو مکہ ہاسپٹل کہلاتا ہے. وہ مکہ یہ مخفف ہے ماڈرن آئی کیئر سینٹر علی گڑھ، اچھا مکہ. اچھا تو وہ ہم نے چیریٹی کے لیے کیا ہے، اور ہر اتوار کو وہاں ہم مریضوں کو دیکھتے ہیں فری. اچھا اور جی، تو وہیں پر ایک زمین ہم کو مل گئی، ہوں اور جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ صاحب یہ زمین جو ہے کالونی میں مسجد کے لیے ہے، لیکن وہ بہت گڈھے میں تھی اور بیکار سی پڑی ہوئی تھی، جس میں لوگ گندگی پھینکتے تھے، کوڑا سارا. ہوں تو ہم نے پتہ کیا کہ بھائی مسجد کی زمین ہے، اس میں کوڑا رکھتے ہیں، لوگ کیوں پھینک رہے ہیں. ہوں تو پھر ہم نے بات کیا جو انہوں نے کالونی بنائی تھی، تو انہوں نے کہا کہ صاحب، ہم نے کہا کہ مسجد اس کو اگر ہے مسجد کے لیے تو اس کو باؤنڈری تو کروا دیجیے. میں کیوں کرواؤں، ہوں جو کالونی میں جو رہیں گے لوگ آئیں گے بنائیں گے. پھر ہم نے کہا کہ اگر ہم بنائیں تو بولے کہ ہاں ٹھیک ہے بنوائیے آپ. ہوں پھر میں لکھ کے دیجیے، تو پھر انہوں نے لکھ کے دیا ہم کو. ہوں تو اس میں سب سے پہلے ہم نے مسجد بنوائی اور نمازیں شروع ہو گئیں. تقریباً 5 سال سے نماز اس میں ہو رہی ہے. ہوں لیکن مسجد کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ نہیں، یعنی نماز ہو رہی ہے 5 وقت بس، اور رمضان میں تراویح بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہے. لیکن عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے ہندوستان میں کہ مسجد پورے دن میں 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے کے لیے کھلتی ہے. صحیح بات، آدھا گھنٹہ نماز سے پہلے، آدھا گھنٹہ بس. بالکل صحیح. تو یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم نے اس میں پھر شروع کیا کہ اس میں کوچنگ سینٹر، بالکل لائبریری، کلاس روم بنائے اور کلینک بنایا ہے. اور کوچنگ میں غریب بچے جو ہے اس علاقے کے ہیں جی تو ان کو ہم ان کی کوچنگ کرواتے ہیں، جی اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچے اچھا کریں اور یہاں یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہو جائے، چاہے ڈپلوما میں ہو، چاہے انجینئرنگ ہو، کسی چیز میں بھی. جی تو اس کوشش میں بہت حد تک ہم کامیاب تو نہیں کہیں گے، لیکن کم از کم رجحان بچوں میں پیدا ہوا ہے. جی اور اس سال ہمارے 3 بچے سلیکٹ ہوئے تھے ڈپلوما میں ایڈمیشن کے لیے. اچھا تو ایک نے تو لے لیا ایڈمیشن، 2 نے نہیں لیا کہ نہیں ہم کو کچھ اور کرنا ہے، ہم دوبارہ پھر دیں گے امتحان اور اس کے بعد ہم اچھا کریں گے. اچھا تو بہرحال یہ سب یہی ہے ہماری خواہش کہ اس کو آگے بڑھائیں ہم، اور کہ اس کے لیے ہم نے چندہ کبھی نہیں مانگا کسی سے، جی اور خود ہم نے کیا. جو کوئی آ گیا مدد کیا کسی نے تو مدد لے لیا ہم نے، لیکن رسید چھپوا کے گھومے نہیں ہم. تو الحمدللہ یہ ہے. نہیں، یہ بہت یہ کانسیپٹ ڈسکس بہت ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا. آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ پورے دن میں 24 گھنٹے میں 2-2.5 گھنٹے کے لیے مسجد کھلتی ہے، بڑا سا اس کا اچھی پرمائس ہوتی ہے اس کو. بلکہ ان مساجد کو دوسری کمیونٹی میں ریچ آؤٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہونا چاہیے. وہاں پہ جی یعنی چھوٹا سا محلہ کلینک جو ہے جہاں پر والنٹیئر کریں ڈاکٹر جا کر کے، اور غریب غربا جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ پتہ نہیں کیوں اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے میں اتنی تاخیر ہو رہی ہے، بلکہ علی گڑھ جیسے جگہ پہ جہاں پر بہت سائزبل پاپولیشن پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، لیکن اس طرف رجحان بہت کم ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اور بہت ساری آپ کے ساتھ تو دعائیں بے شمار ہیں لوگوں کی کہ آپ جس قسم کی کمیونٹی سروس کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کو اس کا اپنا مقصد بنایا ہوا ہے. تو اب ہماری بھی دعائیں اس میں شامل ہیں، اور یہی کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے صحت کے ساتھ، اور ہمارے لیے بھی آپ دعا کیجیے، اور انشاءاللہ آپ سے علی گڑھ میں پھر ملاقات بھی ضرور ہوگی. بہت انشاءاللہ شکریہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.